ابن سیاد ایک یہودی تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام صاف تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی جادو اور شعبدہ بازی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ غیب کی باتیں بتاتا کہ انت بازی میں مہارت تھی اور عجیب و غریب باتیں اور حرکات کرتا۔ اس نے کچھ عرصے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال سے متعلق نشانیاں بتائی تھیں۔ اسی دور میں وہ تمام نشانیاں ابن سیاد میں پوری ہو گئی تھیں۔ ابن سیاد کا دجال ہونا نہ ہونا اس دور کے صحابہ کرام کے لیے بھی اتنا ہی مشکل سوال تھا جتنا آج کے عالموں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کچھ نشانیاں ملتی تھیں۔ وہ ایسا عجیب الخلقت ہوگا کہ اس کو نیند نہ آتی ہوگی اور نیند کے وقت اس کی آنکھیں تو سوں گی مگر دل جاگے گا، اور یہ نشانیاں ابن سیاد میں پوری ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ مزید یہ کہ ابن سیاد کو اپنے دجال ہونے پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد سے پوچھا کیا تو دجال ہونا پسند کرے گا؟ تو وہ بولا اگر مجھے دجال جیسی طاقت ملے تو میں کیوں اعتراض کروں گا؟ ابن سیاد کے اندر وہ نشانیاں بہت حد تک پائی جاتی تھیں جو دجال کے اندر ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ اب خود بھی ابن سیاد کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے کئی مرتبہ چھپ کر بھی اس کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ البتہ اپنے آخر تک اس بارے میں کوئی واضح بات بیان نہیں فرمائی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے یا نہیں۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی کچھ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ابن سیاد ہی کو دجال کہتے تھے۔ این ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور امت پہ یہ راز کھولنے کی اجازت نہ ملی ہو۔ رسول اللہ نے ابن سیاد کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنیں تو اس کے بارے دریافت کرنے کے لیے گئے۔ ابن سیاد کے شیطانی دماغ نے سوال کے جواب میں الٹ جواب دیا کہ ان پڑھوں کے نبی، پھر دوسرے سوال پر الٹ جواب دیا معاذ اللہ۔ لیکن سرکردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ سے اگلوانا چاہتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ ایک روایت میں ایک جھوٹا ایک سچا اور ایک روایت میں پانی پر تخت کا نظر آنا بتایا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل میں تیرے لیے ایک بات چھپی ہے، بتا کیا ہے؟ شیطان نے آدھی بات سنی اور غلط ملت کبھی صحیح کبھی غلط بتاتا فرشتوں کی باتیں سن کر، تو شیطان نے فرشتوں سے سنا جیسے تیسے کر کے آدھی بات سن کر ابن سیاد کے دل میں ڈالی۔ اس نے کہا دخ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ پھر امت کی اصلاح بھی فرمائی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات کو سچ سمجھا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا ایو اوے نالف فیسے دوے قیاب نمیا اقابلہ فقیدہ وے فریب نمیا آنزنلے اویلے مائموید۔ اگر کوئی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی میت میں ابن سیاد کے پاس گئے۔ آپ کو وہ بنو مغلہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے آن حضور کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی،
لیکن اپنے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر اپنے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم سے دریافت کیا، کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڈمڈ ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ اپنے سورت دخان کی آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دکھ ہے۔ اپنے فرمایا، چل دور ہو تو اپنی بساط اوقات سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ، مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اس نے جواب میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا، کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا، رسول اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، مگر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اپنے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ نبی کریم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دھواں۔ حضرت نے فرمایا، بدبخت، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اب مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ وہی دجال ہوا تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ نبوت کے اس دعوے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو چھوڑ دینے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک وہ یہ کہ اس وقت ابن سیاد کی عمر کم تھی، اور دوسری این ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور امت پہ یہ راز کھولنے کی اجازت نہ ملی ہو۔ میں نے احادیث کی روشنی میں اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مقام پہ ابن سیاد کے دجال ہونے کی بابت نہ